فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے پھر دائیں ہاتھ سے خوب چوٹیں ماری، ضربیں ماری، پل پڑے اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور کیا کہتے ہیں، وہ پورا قصہ دیگر آیات کے اندر ہے، یہاں چونکہ نہیں تو اس لیے میں اسے نہیں چھیڑتا۔ اور پھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم جنہیں تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کو تراشتے تھے، اور جن شخصیات کے بت ہوتے تھے، بت ان شخصیات کی نمائندگی کر رہا ہوتا تھا۔ واللہ خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کی ہے، وما تعملون، جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو نا، انہیں بھی دراصل اللہ نے پیدا کی ہے۔ بندہ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی چیز بنائے، سائنس کوئی بھی چیز بنائے، وہ موجود چیزوں کو کھولتی ہے، جوڑتی ہے، توڑتی ہے، تب کوئی چیز بنتی ہے۔ پہلے سے موجود چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کھول جوڑ توڑ کے وہ ایک نئی ایجاد کو سامنے لے آتی ہے۔ اللہ یہی کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بناتے ہو دراصل اس کا حقیقی خالق اللہ ہی ہے۔ تم بت بناتے ہو، لکڑی کا بت ہے تو لکڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تم اسے تراش لیتے ہو۔ اگر تم پتھر کے بت ہیں، مجسمے ہیں، تو پتھر بھی تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تم اسے تراشتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، بس ایک آتش کدہ تیار کیا گیا، اور کیا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تدبیر چلی، اللہ نے تدبیر کرنے والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی سے نکل آئے، اور اب انہوں نے اپنے وطن کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اب یہاں ایک بات پھر رک کے ذہن میں رکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو، اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے دعوت کا آخری جو طریقہ وہ اختیار کیا۔ جب دعوت دے دے کے تھک گئے، جبھی تو خیر تھکتا ہی نہیں ہے، جب دعوت کی انتہا ہو گئی اور قوم سمجھی نہیں، تو انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے آخری طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کے بتوں پر وار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ بتاؤ تم جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکے، تمہیں بچائیں گے، تمہاری تقدیر کے مالک ہوں گے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آخری کارروائی تھی، لہٰذا قوم نے بھی اپنی آخری کارروائی کی، انہیں آگ میں ڈال دیا۔ آگ سے سلامتی سے نکل آئے۔ قصہ مختصر، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا بھئی میں تو جا رہا ہوں پروردگار کی طرف، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، قدم قدم پہ میرا پروردگار میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اصلی وطن عراق سے نکل آئے، شام کی طرف چلے گئے، اور پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ شام سے ہوتے 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 مکے پہنچ گئے۔ اب جب وہ اپنے وطن کو، قوم کو، قبیلے کو چھوڑ کے نکل آئے تو بہرحال انسان کو ہم نشین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کی، ربی، اے میرے پروردگار، حب لی من الصالحین، مجھے نیک ہم نشین عطا کر۔ صرف اولاد نہیں مانگی، ہم نشینی میں اولاد سر فہرست ہے، لیکن ہم نشین لوگ بھی مانگے، سمجھ آئی؟ کسی مفسر نے یہاں اس کی یہ تشریح کی، مجھے بڑی اچھی لگی، کیونکہ بالکل قرآن کے آیات کے مطابق ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ یہاں عام عموماً یہی کہتے ہیں، اللہ مجھے صالح اولاد نصیب کر، ٹھیک ہے، لیکن صرف اولاد کے ساتھ خاص نہیں ہے، صالح لوگ نصیب فرما، ہاں اس میں اولاد سر فہرست۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں، ہم نشین لوگوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ اب یہاں آگے پوری قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے لبریز ہے، لیکن ایک وہ قربانی ہے جو تمام قربانیوں سے آگے نکل چکی ہے، وہ بیٹے کی قربانی۔ تمناؤں سے اللہ سے مانگ مانگ کے بڑھاپے میں جو اولاد لی اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، کتنا پیار آ رہا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یا بنی تصغیر پیار کے لیے، شفقت کے لیے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب وحی کی نوعیت رکھتا ہے، وحی کی قسم ہوا کرتا ہے۔ فانظر، دیکھ تیری کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے رائے نہیں پوچھی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، اگر اسماعیل راضی ہو تو ٹھیک ہے۔ دیکھنا چاہتے تھے خانہ نبوت کا اہم ترین فرد ہے، اس پر نبوی تعلیم و تربیت کے اثرات کتنے مرتب ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تو مستقبل کے نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، وہ سمجھتے تھے
ابا جان کا خواب کسی عام باپ کا خواب نہیں، نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جواباً انہوں نے عرض کیا یا ابتی، اس میں بھی کتنا پیار ہے۔ اللہ، باپ کو بھی یقینی طور پر پتہ ہے کہ میں نے ذبح کر دینا بیٹے کو، اور بیٹے کو بھی یقینی طور پہ پتہ چل چکا ہے کہ میں نے ذبح ہو جانا ہے۔ باپ کا انداز کلام دیکھیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اور بیٹے کا بھی انداز کلام دیکھیں، یا ابتی، کتنا پیار ہے۔ یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی، کتنا پیار ہے۔ یعنی یہ کلام کرتے ہوئے باپ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمناؤں سے مانگ مانگ کے جس بیٹے کو لیا ہے اس کو بھی قربان کرنے کا وقت ہو گیا، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور بیٹے کو بھی پتہ چل چکا ہے جو میرا ابا جان ہے بوڑھا، جس نے تمناؤں سے دعاؤں سے مجھے لیا ہے، اس سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ یا ابتی، باپ کے کلام میں بھی انتہائی پیار، اور بیٹے کے کلام میں بھی حد سے زیادہ پیار، لیکن اللہ سے گلہ نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان نقطوں کا خیال مجھے کیوں آتا ہے؟ ذالکما مما علمنی ربی، جو میں نے آپ کو کہا یا بنیا اور یا ابتی پر بھی۔ یہ بندہ خود باپ بنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ آیات بیان کرتے رہے ہیں، میں بیان کرتا رہا ہوں، کبھی وہ کیفیت نہیں بنی جو آج جمعے میں بھی بنی اور ابھی بھی بن رہی ہے۔ جب بندہ صرف بیٹا ہوتا ہے تو مزے مزے سے خدائی واقعات کو بیان کرتا ہے، لیکن جب خود باپ بنتا ہے اور اس کے بیٹے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر ان آیات کو پڑھتا ہے تو پھر رہا نہیں جاتا۔ یعنی جو تمناؤں سے دعاؤں سے مانگا، اس کو ذبح کرنے کا وقت ہو گیا۔ افعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا، آپ وہ کر گزرے۔ جہاں تک میری بات ہے، میری پرواہ نہ کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے کہ میں ثابت قدم رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو تو مجھے پتہ ہی آپ ثابت قدم رہیں گے، میرے بارے میں فکر نہ کرنا، میں بھی انشاءاللہ ثابت قدم رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک لفظ پہ رک کے سوچئے، خدا کی قسم انتہا ہو جاتی ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹوں نے خود کو سپرد کر دیا اللہ کے، سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے سامنے، باپ نے بھی ہتھیار ڈال دیا، خود کو اللہ کے سپرد کر دیا بیٹے پر چھری پھیرنے کے لیے، اور بیٹے نے بھی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا خود پر چھری پھروانے کے لیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹا دیا، جس طرح ہم قربانی کرتے ہوئے جانور کو کروٹ کے بل لٹا دیتے ہیں، اس طرح لٹا دیا۔ اللہ، اب اس کا جواب نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، جب دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم کھڑ کر لیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، تو آگے کیا ہوا؟ آگے کلام پورا نہیں ہے، بظاہر کلام انکمپلیٹ لگتا ہے، آگے جو کلام آنا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ نہ لا کے بلاغت کی انتہا کر دی ہے یہاں قرآن کریم نے۔ کہا آگے جو جواب بنتا ہے نا، خود ہی سوچ لو، لفظوں میں اس جواب کو سمویا نہیں جا سکتا۔ جب باپ نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانی چاہی اور باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر گئے، تو کیا رحمت کے دریا نے جوش مارا ہوگا، اور اللہ کو اپنے اس دونوں بندوں پر کتنا پیار آیا ہوگا، وہ الفاظ میں سموئے نہیں جا سکتے، اس کیفیت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا فلما کا یہاں جواب ہی نہیں ہے۔ ایسے میں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ایسے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ندا دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، بخیریت نکال بھی دیتے ہیں۔
ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک ذبیحہ، ایک جانور دمبا فدیے میں دے کر ہم نے اسماعیل کو چھوڑا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو دمبا دے کے چھوڑا ہے اس کو بذبح عظیم کہا گیا، بہت بڑی قربانی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی قربانی پھر پوری امت میں رکھ دی گئی، مناسک حج میں رکھ دی گئی، امت محمدیہ میں قربانی رکھ دی گئی، اس لیے یہ بذبح عظیم ہے کہ اسی کی یادگار آج بھی موجود ہے۔ قربانی کا پس منظر یہ ہے، خصوصی پس منظر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا